میرے آقا پیر نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں علی موت میں جا گیا۔ میرے نوجوان حبیبوں اچھے کام میں شرم نہیں کرتے، شرم کرنا آپ کے غلط استعمال پہ شرم کر، اعمال صالح بجا لانے سے ہٹنے پہ شرم کر، بےایمانی پہ شرم کر، بے حیائی پہ شرم کر، سود خوری پہ شرم کر، برائی پہ شرم کر، برے کاموں پہ شرم کر، علی کے فضائل میں شرم کرنا یہ آپ کی حفاظت بڑی بہتر۔ موت کی مختلف شکلیں ہیں، یہ ہے موت کی شکل۔ آج امام خانہ نوازری میں موت کا حسن بیان ہے۔ روایات ایسے نہیں بات کرتی، روایات ہماری تصانیف میں احادیث میں بیان ہے کہ موت کی قسمیں ہیں، حسین موت کون سی ہے؟ توجہ ہے میرے؟ روایات القطرہ آغا کوئی کتابات سید احمد مستنبط نے بڑی خوبصورت بیان کیا۔ موت کون سی حسین ہے، کون سی موت حسن پیدا کرتی ہے، کون سی موت ٹیسٹ دیتی ہے، کون سی موت ذائقہ دیتی ہے، کون سی موت جنت کا ذائقہ دیتی ہے۔ فرماتے الا من احب علیا قبرہ روضۃ من ریاض الجنت، علی سے محبت کرتے جاؤ، علی کی محبت تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ میں سستی کو بھی توڑنا چاہتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ موت کے تذکرے میں علی والا کیسی سستی کرتا ہے، یہ ہے قبر جس میں جو علی کو مانتا جائے گا، خدا اس کی قبر، اس کی مغفرت، اس کو عظمت، اس کو بلندی دے گا۔ لیکن یاد رکھنا علی کی محبت میں ہی موت حسین ہوتی ہے۔ جو جس زمانے میں 1400 سال میں نبی کے دور سے لے کر اس وقت تک جو علی کے بغض میں مرے گا، توجہ ہے، علی کے بغض میں مرے گا۔ روایات میں یہی ہے، جو ناستی بکواس کرتا ہوا علی کے بغض میں مرے گا، ماننے والے کو جنت ملتی ہے۔ جو علی کے بغض میں بکواس کرتے ہوئے مرے گا، یا وہ کتے کی موت مرے گا یا سور کی موت مرے گا۔ یہ سرکار امیر ممکنات کی ولایت پہ ہے، یہ ولایت خدا نے سب سے بڑی نعمت قرار دی۔ اچھا میں نے تبلیغ بھی کی، میں تھوڑا سا باتیں آپ کو قریب کرنے کے لیے جو پیچھے مجمع تھوڑا توجہ نہیں کر رہا، لیکن تبلیغ نہیں کی میں نے، نماز روزہ فرائض واجبات، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے معاشرے کو بنائیں، اپنی نسلوں کو بنائیں۔ آج استعمال یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، بچوں کی طرف توجہ نہیں، بچے موبائل کا استعمال کیا کر رہے ہیں، پبجی کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کو بتاؤ، اپنے مذہب کا بتاؤ، اپنی بنیادوں کا بتاؤ، 12 اماموں کا بتاؤ، 14 معصومین کا بتاؤ، اپنی نسل کو بتاؤ کہ آگے بڑھنا ہے، کیسے تذکرہ کرنا ہے۔ یہ میں نے تبلیغ کی، میں مبلغ ہوں، میرا کام ہے تبلیغ بھی کرنا، واجبات بھی ادا کرنا، فرائض کو بھی ادا کرنا، لیکن لفظ تبلیغ سے یہ دھوکہ نہ کھانا کہ یہ تبلیغ فقط نماز کا بیان ہے، تبلیغ فقط روزے کا بیان ہے، تبلیغ واجبات کا
تبلیغ نہیں، فضائل تبلیغ کو جدا نہ کر، توجہ ہے، فضائل تبلیغ کو جدا نہ کر، تبلیغ ہی فضائل ہے، فضائل ہی تبلیغ ہے۔ جب ہمارے اعتدال کے ساتھ چلنے والا مولوی نہ خشک عقیدے کی ضرورت ہے نہ بدعملی کی ضرورت ہے، لیکن میری بات کو سن لیں، مجھ جیسے مولوی کی تبلیغ ہے نماز، عبادت، تذکرہ۔ اللہ نے قرآن میں کس چیز کو تبلیغ کہا گیا؟ قرآن نے کس کو تبلیغ کہا؟ مجھ جیسے مولوی کی تبلیغ نماز، روزہ، واجبات اور تمام چیزیں اخلاقیات کا بیان ہے۔ آخری حج کے موقع پر نبی سے میرے اللہ نے کہا کر تبلیغ، کر تبلیغ۔ میرا لفظ میں تو تبلیغ بڑی کی، پتھر کھائے تیری نماز پڑھوائی، تیرا کلمہ پڑھوایا، تیرے دین کو پہنچایا، مکے سے ہجرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ نبی نے نماز پڑھی، تو نے نہیں کہا تبلیغ، بلے نبی نے عبادات، سارا دین، آئین، اسلام، قرآن، دستور پہنچایا۔